آمنہ صاحبہ، اس ساری کہانی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسٹیٹ ایجنٹ طارق اور فرقان حسین کے رقم کا تنازع ایک اور معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرقان حسین کے قتل کا تعلق ہے تو سارے فورینسک ایویڈنسز آپ کے کلائنٹ عاطف علی کے خلاف ہی جاتے ہیں۔ اس ساری بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے وکیل صاحب کہ جس وقت عاطف صوفیہ کو ملنے اس کے گھر گیا اور اس نے دروازے کی بیل بجائی، دستک دی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ بند دروازے سے جس وقت واپس جا رہا تھا یور آنر، اسی وقت بند کمرے میں فرقان اور طارق کے درمیان پیسوں کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی اور اسی لڑائی جھگڑے میں پستول نکل آئی۔ پستول تھی تو فرقان کی لیکن چلائی طارق نے فرقان کے اوپر۔ جج صاحب، گولی میں نے نہیں چلائی، میں نے قتل نہیں کیا جج صاحب، صوفیہ نے گولی چلائی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں چلائی گولی۔ میں سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں جج صاحب، مجھے انصاف چاہیے۔ مسٹر طارق اور مسٹر صوفیہ، آپ دونوں فرقان کے قتل کے الزام میں نامزد کیے جاتے ہیں۔ عدالت کا کام ہی انصاف دینا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب، اسی دن اسی وقت میرا رقم کے تنازع میں فرقان سے جھگڑا ہو گیا تھا اور بات اتنی بگڑ گئی کہ ہم دونوں گتم گتا ہو گئے تھے اور اس نے صوفیہ نے وہاں پستول نکال لیا جج صاحب۔ چھوڑ دو۔ نشان کمال ہے تمہارا، ہاں؟ یہ کون آ گیا؟ عاطف کون ہے یہ؟ میری یونیورسٹی کا دوست ہے، میں نے اس سے اپنی بیماری کا کہہ کے 2 لاکھ روپے مانگے تھے۔ اوکے، کام ڈاؤن، کول ڈاؤن۔ اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، اس کو جانے دو۔ فرقان کو نہ تم نے مارا ہے اور نہ ہی میں نے مارا ہے، اس کو تمہارے اس دوست عاطف نے قتل کیا ہے۔ اب تم میری بات کو غور سے سنو۔ وہ چلا گیا۔ فرقان کو نہ ہی تم نے مارا ہے اور نہ ہی میں نے مارا ہے۔ اور پھر تم نے اور صوفیہ نے عاطف کو ٹریپ کیا اور اس کو جھوٹے قتل کے مقدمے میں ملوث کیا۔ کہ صوفیہ تم اب اپنا جرم قبول کرتی ہو؟ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اجازت ہے۔ میں تو طارق کو بھی صرف ڈرا رہی تھی، میں کسی کو شوٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، بلکہ آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں یور آنر۔ یہ نہ تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے اور نہ ہی قتل خطا، اس میں لیئرز اینڈ لیئرز آف کرائم نظر آتے ہیں۔ عدالت میں غلط بیانی، فالس ٹیسٹیمنی، پلانٹڈ ایویڈنس، فورجری۔ سر، بات فنگر پرنٹس کی چلی تو یہ بات تو طے ہے کہ جب عاطف صوفیہ کے گھر گیا اور دروازے پہ کئی بار نوک کیا تو دروازے پر سے فنگر پرنٹس تو ملتے ہیں، لیکن گھر کے اندر سے ڈرائنگ روم میں سے پیپر ویٹ جس کے اوپر عاطف کے فنگر پرنٹس، اس پر مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ پیپر ویٹ یا تو گھر کے اسٹڈی روم میں یا اسٹڈی ٹیبل پر پایا جاتا ہے یا کسی دفتر کی میز پر، ڈرائنگ روم میں ایک پیپر ویٹ کا کیا کام؟ یہ سوچ کر میں نے شہروز کو عاطف کے دفتر بھیجا۔ عاطف کے دفتر میں وزٹرز بک جب چیک کی گئی تو شہروز کو پتا چلا کہ محترمہ 2 اپریل کو صبح 8 بجے عاطف کے آفس میں گئیں، اس کے کیبن میں اس کا انتظار کرنے کے بہانے، کیونکہ عاطف آفس 9 بجے سے پہلے نہیں آتے تھے، اور ویٹ کرنے کا تو ایک بہانہ تھا۔ صوفیہ نے تلاشی لی، عاطف کے ڈیسک سے پیپر ویٹ اٹھایا، اس کو ٹیشو پیپر میں ریپ کیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اس کے علاوہ فائل کیبنٹس میں سے ایک فائل میں سے اس کو وہ آئی ڈی کارڈ بھی مل گیا جو کہ عاطف نے سوچا تھا کہ شاید گم ہو گیا ہے۔ اسی طرح یور آنر باقاعدہ پلاننگ سے 2 اپریل کو یہ آبجیکٹس اٹھائے گئے اور بطور ایویڈنس 4 اپریل کو لاش کے پاس رکھ دیے گئے،
اور یور آنر عظیم موٹر مکینک کے آئیڈینٹی کارڈ کی فوٹو کاپی پر ایک سم رجسٹر کروائی گئی اور یہ سم بھی فراڈ کے لیے استعمال کی گئی. اس سے یہ میسیجز کرتی تھی عاطف کو اور فون کالز کرتی تھی اور بعد میں یہی سم سیل فون میں ڈال کر وہ سیل فون ڈیڈ باڈی کی جیب میں ڈال دیا گیا یہ دکھانے کو کہ یہ فون فرقان کا ہے. سر کسی اور کے آئی ڈی کارڈ پر ایشو کی گئی سم اس بات کے لیے استعمال کی گئی تھی کہ اگر عاطف صوفیہ کو پیسے دے دیتا ہے تو بعد میں وہ یہ بات پروو نہ کر سکے کہ یہ ساری کانورسیشن کا ریکارڈ وغیرہ جو تھا وہ اس کے ٹیلی فون سے تھا, وہ ایک ان نون نمبر کی سم پر تھا. اور اس کے علاوہ سر ہمارے پاس فورینسک ڈپارٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ جو 1.5 لاکھ کی رسید پیش کی گئی وہ بھی فورج تھی, اس پہ سگنیچرز بھی جعلی تھے اور وہ کاغذ اور اس پہ استعمال کی گئی سیاہی بھی 1.5 سال پرانی نہیں بلکہ نئی تھی. ان تمام شواہد سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے یور آنر دیٹ دس واز اے پلانڈ مرڈر اور میرا کلائنٹ عاطف اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہی واز اے وکٹم اینڈ ہی واز ٹریپڈ. اس سارے کیس میں یور آنر ابھی بھی ایک بات رہے گی جو میرے لیے انسالوڈ ہے. صوفیہ آپ یہ بتائیں گی کہ آخر ارمان کون تھا؟ جی فرقان کا پیار کا نام میں نے ہی ارمان رکھا تھا. چاہے عاطف ہو یا میری یونیورسٹی کے اور فرینڈس, سب کو میرے منگیتر کا نام ارمان ہی پتا تھا. میں نے کسی کو بھی ان کا اصلی نام نہیں بتایا تھا. That's all, Your Honor. تمام تر ثبوت اور شواہد کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے فرقان حسین کا قتل ایک پری پلان مرڈر تھا. لہٰذا یہ عدالت ملزم طارق کو زیر دفعہ 302 کے تحت سزائے موت کا حکم سناتی ہے اور ملزمہ صوفیہ جو اس قتل میں ان کے ساتھ برابر کی شریک ہے ان کو عمر قید کی سزا کا حکم سناتی ہے. عاطف علی اس کیس میں بے گناہ ثابت ہوئے ہیں, لہٰذا عدالت انہیں باعزت بری کرتی ہے. The court is dismissed. کوٹ نمبر 5 میں آج جو کیس پیش کیا گیا یہ واقعہ 2002 میں کراچی میں پیش آیا تھا. اس کیس کی ڈرامائی تشکیل میں نام, مقام اور کرداروں میں باوجوہ رد و بدل کیا گیا ہے. آپ بھی اگر کوٹ نمبر 5 میں کوئی مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں court5@sama.tv